ان ویب پیجز کو اوپن کر سکتے ہیں۔ ڈیلیٹ فیوریٹس۔ جب ہمیں فیوریٹس کی لسٹ میں سے کچھ ویب پیجز کی ضرورت نہیں رہتی تو ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم فالتو اور غیر ضروری فیوریٹس اور فولڈرز کو جب چاہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم نے انٹرنیٹ ایکسپلورر کے براؤزر کو اوپن کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم پہلے فیوریٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں اور پھر اس میں آرگنائز فیوریٹس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے آرگنائز فیوریٹس کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ ہمیں اس میں جو ونڈو نظر آ رہی ہے اس میں سے ہم نے پہلے وہ پیج سلیکٹ کرنا ہے جس کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ ہم یہاں سے ورچوئل یونیورسٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان 4 بٹنز میں سے ڈیلیٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی یو کا ویب پیج فیوریٹ کی لسٹ میں سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور اب نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح ہم ویب پیج کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد ایف وی پیج لسٹ کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایف وی پیج لسٹ کے فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ پھر ڈیلیٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمیں یہ میسج نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم فیوریٹس کے فولڈر اور اس کے اندر سیوڈ ویب پیجز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم اگر ڈیلیٹ یا یس کے بٹن کو پریس کر دیں تو فولڈر ڈیلیٹ ہو جائے گا، لیکن فی الحال ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے۔ ہم آرگنائز فیوریٹس کے ڈائلاگ باکس کو کلوز کرنے کے لیے کلوز کے بٹن کو کلک کرتے ہیں۔ فیوریٹ بار۔ فیوریٹس کے ساتھ آپ زبردست کام یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے عام یا بہت زیادہ استعمال ہونے والے ویب پیجز کو مینیو بار کے علاوہ نئی بار میں دیکھ سکتے ہیں تاکہ کسی بھی ویب سائٹ کو بآسانی سنگل کلک سے اوپن کر سکیں۔ ایسی بار کو فیوریٹ بار کہتے ہیں، یعنی آپ اپنے فیوریٹس کو اپنے براؤزر کے ٹول بار میں دکھانے کے لیے ان کے شارٹ کٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جیسے ہی ان آئیکونز پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ویب پیج فوراً اوپن ہو جائے گا۔ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ آپ فیوریٹ ویب پیجز کے شارٹ کٹ آئیکونز تمام براؤزرز میں کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت انٹرنیٹ ایکسپلورر 11 کے براؤزر کو استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فیوریٹ بار کو اپنی ٹول بار میں لانے کے لیے ویو پر کلک کرتے ہیں۔ اب اپنے ماؤس پوائنٹر کو ٹول بار کے اوپر لاتے ہیں۔ اب جو لسٹ اوپن ہوئی ہے اس میں سے فیوریٹ بار پر کلک کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اب ہمیں ٹول بار میں فیوریٹ بار بھی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ہم نے ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو اوپن کیا ہوا ہے۔ آئیے اس کو لنکس کے فیوریٹ بار میں ایڈ کرتے ہیں۔ اس دفعہ ہم فیوریٹس کے مینیو کو اوپن کرتے ہیں، پھر اس میں ایڈ ٹو فیوریٹ بار کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیوریٹ بار میں وی یو کے شارٹ کٹ کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، یعنی ہم وی یو کی ویب سائٹ کو فیوریٹ بار سے بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ ہم فیوریٹس کی لسٹ کو آرگنائز فولڈر کے ڈائلاگ باکس میں دیکھنے کے علاوہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ انہیں براؤزر کی اسکرین میں لیفٹ سائڈ پر دیکھ سکیں۔ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے فیوریٹس کا آئیکن نظر آ رہا ہے۔ آئیے اس پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں ایک ونڈو نظر آ رہی ہے۔ اسے ایکسپلورر بار کہتے ہیں۔ اس وقت ایکسپلورر بار کی ہیڈنگ میں ایڈ ٹو فیوریٹس لکھا ہوا ہے اور نیچے فیوریٹس کی ٹیب میں ویب پیجز کی لسٹ نظر آ رہی ہے۔ ہم یہاں سے بھی فیوریٹ ویب پیجز کو ایڈ اور آرگنائز کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس ایکسپلورر بار کو مستقل طور پر یہاں سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہاں اس آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیے یہ بار اسکرین کے اندر ہی سیٹ ہو گئی ہے اور اسکرین اب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ دائیں حصے میں ویب سائٹ کے کانٹینٹ نظر آ رہے ہیں جبکہ بائیں طرف ایکسپلورر بار نظر آ رہی ہے۔ ہم ماؤس ایرو کی مدد سے اس اسکرین کے ایریا کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے کسی پیج کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو وہ پیج اوپن ہو جائے گا۔
مثلاً ہم اس فولڈر پر کلک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس ویب پیج کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں اس ویب پیج کے کانٹینٹس نظر آ رہے ہیں جس پر ہم نے کلک کیا تھا۔ اس ایکسپلورر بار کو کلوز کرنے کے لیے ہم ایڈ ٹو فیورٹس کی ہیڈنگز کے ساتھ بنے کراس کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ڈپلیکیٹنگ ویب پیج ڈیٹا۔ اس سیکشن میں ہم ویب پیجز کے ٹیکسٹ، امیج، ڈیٹا وغیرہ کو ڈپلیکیٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈپلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی سیم انفارمیشن کو ایک سے زیادہ جگہ پر دیکھنا، جس طرح مائکروسافٹ ورڈ میں ہم کاپی اور پیسٹ کی آپشن سے ایک انفارمیشن کو ایک سے زیادہ جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم ویب پیج کے ٹیکسٹ، ڈیٹا، امیج یا یو آر ایل کو کسی بھی پروگرام مثلاً ورڈ یا ایکسل میں ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ویب پیج کا ٹیکسٹ ڈیٹا کسی اور ڈاکیومنٹ میں ڈپلیکیٹ کرنا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی ٹاپک کے بارے میں نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں یا کسی ٹاپک کو پریزنٹ کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ انفارمیشن ہمیں کسی ویب پیج میں سے مل جاتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس انفارمیشن کو ویب پیج سے اپنے ڈاکیومنٹ میں کاپی کر لیں۔ آئیے اس کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ ویب پیج نظر آ رہا ہے۔ ہم اس کے ڈیٹا کو کاپی کر کے مائکروسافٹ ورڈ میں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس ویب پیج کے ٹیکسٹ ڈیٹا کو کاپی کرنے کے لیے ماؤس کی مدد سے اسے سلیکٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم ایڈٹ مینیو کو اوپن کرتے ہیں، اس میں سے کاپی کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ لیجئے ہمارا سلیکٹڈ ٹیکسٹ کلپ بورڈ میں سیو ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم ٹارگٹ لوکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس ڈیٹا کو کہاں ڈپلیکیٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے ہم مائکروسافٹ ورڈ کو اوپن کرتے ہیں۔ اب ہمیں ورڈ کی اسکرین نظر آ رہی ہے۔ اس میں ہم ہوم کی ٹیب سے پیسٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویب پیج کا سلیکٹڈ ڈیٹا مائکروسافٹ ورڈ میں کتنی آسانی سے کاپی ہو گیا ہے۔ سیونگ ویب پیج امیج۔ جس طرح ہم نے ویب پیج کے ٹیکسٹ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کاپی کیا، بالکل اسی طرح ہم ویب پیجز کے امیجز کو بھی کاپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے مطلوبہ پیج کو اوپن کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس امیج پر ماؤس سے رائٹ کلک کرتے ہیں جس کو کاپی کرنا ہے، اور سب مینیو میں سے کاپی کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ کاپی کی آپشن پر کلک کرنے سے سلیکٹڈ امیج اب کلپ بورڈ میں سیو ہو گیا ہے۔ اب ہمیں پہلے کی طرح اس امیج کو ڈاکیومنٹ میں پیسٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم پھر سے پیسٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ویب پیج کی امیج کو ایک ڈاکیومنٹ میں کاپی اور پیسٹ کر لیا ہے۔ سیونگ ایز اے فائل۔ ہم نے ایک ویب پیج کے ٹیکسٹ اور امیجز کو ایک ڈاکیومنٹ میں پیسٹ کرنا تو سیکھ لیا ہے۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ویب پیج کی گرافکس یا امیجز کو ایک فائل کی صورت میں کیسے سیو کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم براؤزر سٹارٹ کرنے کے بعد اپنے مطلوبہ ویب پیج کو اوپن کرتے ہیں۔ ہم اس امیج کو فائل میں سیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس امیج پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ سب مینیو اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں سے ہم سیو پکچر ایز کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے۔ یہاں ہم بائیں طرف نیویگیشن پین سے اس کو سیو کرنے کی لوکیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم پکچرز کے فولڈر کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ اب فائل نیم کے سامنے اس کا نام ٹائپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیو ایز ٹائپ کے سامنے جو فارمیٹ سلیکٹڈ ہے، ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اور پھر سیو کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں۔ ہم نے گرافک امیج کو سیو تو کر لیا ہے۔ اب ہم اس فائل کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم پکچر فولڈر کو اوپن کرتے ہیں۔ اس فولڈر میں اپنی مطلوبہ فائل پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں وہی پکچر اب ہمارے سامنے اوپن ہو گئی ہے۔ فائل ڈاؤن لوڈنگ۔
اس سیکشن میں ہم مختلف فائلز کو ڈاؤن لوڈ کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ سے مراد ایک ریموٹ کمپیوٹر کے ڈیٹا کو اپنے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرنا ہے یا انٹرنیٹ کے ذریعے کسی فائل کو اپنے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے کسی ٹیکسٹ فائل کو اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم اس ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں جس سے ہم نے فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد ہم اس فائل پر رائٹ کلک کرتے ہیں جس کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ہمیں یہ مینیو دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں سے ہم سیو ٹارگٹ ایز کی آپشن پر کلک کرتے ہیں جس سے ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ ہم اس میں سے کوئی فائل نیم ٹائپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بائیں طرف سے ڈاکیومنٹ کا فولڈر سلیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم سیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم کسی آڈیو یا ویڈیو فائل کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سیونگ اے کمپلیٹ ویب پیج۔ اگر آپ کسی ویب سائٹ کو آف لائن دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں اور آپ ورچوئل یونیورسٹی کی سائٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کے ویب پیج کو سیو کرنا ہوگا۔ اس کے لیے مینیو بار میں فائل پر کلک کریں اور پھر سیو ایز پر کلک کریں۔ اب آپ ایک سیو ویب پیج کا ڈائلاگ باکس دیکھ رہے ہیں۔ اس میں فائل نیم کے سامنے فائل کا نام دیں اور جہاں آپ اس فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں اس کا پاتھ دیں اور اب سیو کا بٹن دبائیں۔ یوں آپ کا پیج سیو ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی اس پیج کو دیکھ سکتے ہیں۔ پرنٹنگ ویب پیج۔ آئیے اس سیکشن میں ہم ویب پیجز کو پرنٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ جب ہم ویب پیجز کو پرنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بعض ویب پیجز ایسے ہوتے ہیں جن کی وڈتھ ایک صفحے کی وڈتھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے پیجز کو پرنٹ کیا جائے تو پورا ویب پیج پرنٹ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے ویب پیجز کو پرنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان ویب پیجز کو ہم سیو کرتے ہیں اور پھر ان کو پرنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمپل پرنٹنگ میں ویب پیجز کا کلر ڈیٹا بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان پیجز کا مقصد واضح نہیں ہوتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ان ویب پیجز کا کلر پرنٹ لیا جائے۔ آپ کو اس وقت ایک ویب پیج نظر آ رہا ہے۔ آئیے اس کو پرنٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فائل مینیو کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں پیج سیٹ اپ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے سامنے پیج سیٹ اپ کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں پہلا سیکشن پیپر آپشن کا ہے۔ ہم پیج سائز کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو اوپن کر کے اس لسٹ میں سے مطلوبہ پیپر سائز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلے سے ہی لیٹر سائز سلیکٹڈ ہے، ہم اسی کو سلیکٹ رہنے دیتے ہیں۔ اس کے نیچے دو اور آپشنز ہیں۔ اس میں ہم ویب پیج کو پورٹریٹ یا لینڈسکیپ سٹائل میں پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے دائیں طرف مارجنز کے سیکشن میں ہم پیج کے رائٹ، لیفٹ، ٹاپ، باٹم مارجنز کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی ڈائلاگ باکس سے ہم ویب پیجز کے ہیڈر اور فوٹر بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ ہیڈر ہمیں ویب پیج کے ٹاپ پر نظر آتا ہے اور فوٹر ہمیں ہر پیج کے باٹم پر نظر آتا ہے۔ ہم ویب پیجز کے ہیڈر اور فوٹر میں ٹائٹل، یو آر ایل، پیج نمبر اور ڈیٹ کی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے چینج فونٹ کا بٹن ہے جس پر کلک کر کے ہم فونٹ، فونٹ سٹائل، سائز اور کلر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم اسے کینسل کر کے اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں۔ ویب پیج کا ڈائریکٹ پرنٹ لینے سے پہلے بہتر ہے کہ ان کا پریویو کر لیا جائے۔ پرنٹ پریویو کی آپشن سے ہم ویب پیج کو پرنٹ کرنے سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیج پر کس طرح سے نظر آئے گا۔ آئیے ایک ویب پیج کو پرنٹ پریویو موڈ میں دیکھنا سیکھتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم فائل مینیو کو اوپن کرتے ہیں۔
پھر اس میں پرنٹ پریویو کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمیں ویب پیج اب پرنٹ پریویو موڈ میں نظر آ رہا ہے۔ ہم اس موڈ میں رہتے ہوئے ویب پیج کی پرنٹنگ آپشن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ البتہ ٹول بار کے ذریعے یہاں سے پرنٹ کا ویو تبدیل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پرنٹ کس طرح کا آئے گا۔ اس کے علاوہ نیچے ان بٹنز کے ذریعے اگلے یا پچھلے ویب پیجز کو دیکھ سکتے ہیں۔ پرنٹ پریویو سے واپس نارمل موڈ میں آنے کے لیے ہم کراس کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اب اس ویب پیج کو پرنٹ کرنے کے لیے پہلے ہم فائل مینیو پر کلک کرتے ہیں، پھر اس میں سے پرنٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سلیکٹ پرنٹر کا سیکشن ہے۔ یہاں ہمیں وہ پرنٹر نظر آ رہا ہے جو ہمارے کمپیوٹر سے اٹیچڈ ہے۔ ہم اسی کو سلیکٹڈ رہنے دیتے ہیں۔ اگلا سیکشن اس میں پیج رینج کا ہے۔ اس وقت اس میں آل کی آپشن منتخب ہے، یعنی اس وقت اگر پرنٹ لیا جائے گا تو تمام پیجز کا پرنٹ نکلے گا۔ پیج رینج میں اگلی آپشن سلیکٹڈ کی ہے۔ اس کی مدد سے ہم ویب پیج کے سلیکٹڈ پورشن کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ کرنٹ پیج کی آپشن سے صرف وہ پیج پرنٹ ہوتا ہے جو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ آپشن اس وقت کام کرتی ہے جب ویب پیج میں ایک سے زیادہ پیجز ہوں۔ ہم پیجز کی آپشن میں کچھ خاص پیجز کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم صرف پہلے پیج کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہاں باکس میں نمبر 1 کو ٹائپ کرتے ہیں۔ اسی ڈائلاگ باکس میں ایک سیکشن نمبر آف کاپیز کا بھی ہے۔ یہاں سے ہم ویب پیجز کی ایک سے زیادہ کاپیز پرنٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر آف کاپیز کو ہم اپ اور ڈاؤن ایرو کو کلک کر کے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ لیجئے اب ہم ویب پیجز کا پرنٹ آؤٹ لینے کے لیے اسی ڈائلاگ باکس میں سے پرنٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے پرنٹ پر کلک کیا ہے، ویب پیج ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچڈ پرنٹر پر پرنٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ اس ویب پیج کے پہلے پیج کا پرنٹ آؤٹ ہمیں مل گیا ہے۔ سمری: اس لیسن میں آپ نے سیکھا کہ ایک پیج یا اسکرین سے دوسرے پیج یا اسکرین پر جانے کے پروسیس کو ویب نیویگیشن کہتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سیکھا کہ نیویگیشن کیسے ہوتی ہے، یعنی ایک پیج سے کیسے دوسرے پیج پر جایا جاتا ہے، کسی ویب پیج کو کس طرح بک مارک کیا جاتا ہے، اور فیوریٹس کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں۔ ایک ویب پیج کے ٹیکسٹ، پکچر یا پوری ویب سائٹ کو سیو کرنے کا طریقہ بھی سیکھا۔